السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ اوکے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ کافی عرصے سے میں ایک چیز آبزرو کر رہی تھی اپنے ملنے والوں میں، جاننے والوں میں، ٹی وی ڈراماز میں، ادھر ادھر نیچے اپنی میڈز اور اپنے گھر کے جو اسٹاف ہوتا ہے ان لوگوں میں بھی. مطلب آپ جہاں جائیں آپ کو یہ چیز بہت آبزرو کرنے کو ملے گی. اینڈ ابھی ریسنٹلی میں اس سے بہت افیکٹ ہو رہی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ آئی ول ٹاک اباؤٹ دس ان ون آف مائی ایپیسوڈ. اینڈ it is about this thing where as girls or as women ہم بڑے ہوتے ہیں in a very protective environment. ہمارا جو سوشل سرکل ہے یا جو سوشل کلچرل جو ہمارا ایک وہ ہے اس میں جو ایک مڈل کلاس کہہ لیں یا اپر مڈل کلاس کہہ لیں، اس میں بہت پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں لڑکیوں کو بڑا کیا جاتا ہے. ایک عام ہاؤس ہولڈ میں اگر 2 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، امی ابو ہیں، دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، جو بھی، تو فادرز جو ہیں وہ ایک اپنے آپ کی ایک برانچ سمجھتے ہیں اپنے بیٹوں کو. اور جب بیٹیوں کی بات آتی ہے تو وہ پروٹیکٹیونیس میں فادرز کئی دفعہ بیٹوں کو یہ امپورٹنس دیتے ہیں یا یہ ان کو اتھارٹی دے دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بہنوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اور جیسے اگر بہن کہیں باہر جا رہی ہے، بہن کوئی اسٹور پہ سامان لینے جا رہی ہے، نہیں بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی کے ساتھ جاؤ. اچھا جی، بہن نے کالج جانا ہے، نہیں بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی لے کے جائے گا. ٹھیک ہے جی، بھائی لے کے جائے گا. کہیں کسی دوست کے گھر جانا ہے، بھائی کے ساتھ جاؤ. کسی کے گھر سے پک اپ ہونا ہے، بھائی کے ساتھ واپس آؤ. اچھا جی، یہ سب ٹھیک ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. بھائی پروٹیکٹر ہوتا ہے بہنوں کا، اور بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کی مطلب بھائی جو ہوتے ہیں وہ بہنوں کے لیے بہت ایک سرمایہ کی طرح ہوتے ہیں. اینڈ میرا کیونکہ بھائی تھا، مجھے یاد ہے بیکاز میرے فادر واز لائک دس کہ ہر جگہ جہاں میں جاؤں وہ میرے ساتھ رہے گا. اور اس وقت وہ بات مجھے بہت اریٹیٹ کرتی تھی بیکاز آئی واز لائک کہ کیا مطلب ہے میرے پہ نظر رکھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے میرے پہ یہ میرے پیچھے پونچھ لگا دی ہے، یا ہر طرح کی دماغ میں باتیں آتی ہیں when you are growing up. Now today when I think about it I realize کہ وہ نہ میرے پہ نظر رکھ رہے تھے، نہ میرے پہ دھونسے مارے تھے، نہ میرے پہ کوئی زبردستی تھی. اٹ واز مور آؤٹ آف کنسرن فار مائی پروٹیکشن کہ جی کل اللہ نہ کرے اس کے ساتھ بھائی ہوگا تو کوئی ایرا غیرہ، کوئی بدتمیزی، کوئی 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگلا بندہ بدتمیزی کرنے سے پہلے یا کوئی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا کہ بھائی ساتھ بھائی کھڑا ہوا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ایک کانسیپٹ تھا اور ابھی بھی ہے. مگر ہوا کیا ہے کہ اوور دا ایئرز یہ چیز ایوالو ہوئی ہے، اور ایوالو ہو کے یہ اس طرح کنورٹ ہو گئی ہے کہ اب یہ جو کانسیپٹ ہے آف بردرز بینگ پروٹیکٹرز، دے ہیو بیکم مور آف an authority figure than protectors. They don't consider themselves to be protectors. They consider themselves to be the fathers all of a sudden. تو ایولیوشن کے ساتھ ساتھ یہ چیز ہوئی ہے کہ بردرز جو ہیں، جو آپ کے پروٹیکٹرز مانے جاتے تھے یا جو پروٹیکشن کے لیے آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، وہ ایوالو ہو کے سڈنلی ان کو اتھارٹی سیلف آتھرائزڈ ہو کے، اینڈ دے in many cases they have become the father figure. Now I'm not saying brothers are not father figures and I'm not saying کہ بھائیوں کی جگہ باپوں کی جگہ نہیں ہوتی. جہاں پہ والد فوت ہو جاتے ہیں یا والد کے انتقال ہو جاتا ہے، وہاں پہ بڑا بھائی جو ہے وہ پورے گھر کو لے کے چل رہا ہے، وہ والدہ کو سنبھال رہا ہے، وہ گھر کو دیکھ رہا ہے، تو وہ باپ کی جگہ ہی ہوتا ہے. لیکن بھائیوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ بھائی ہیں. اینڈ آپ کی جھوٹی شان، جھوٹی آن کے لیے آپ بہنوں کو بلی کریں، آپ بہنوں پہ روب جمائیں، آپ بہنوں کے ساتھ زبردستی کریں. اس میں آپ کو ایگزامپلس دے دیتی ہوں. فار ایگزامپل، آپ کی بہن کالج سے باہر نکلی اور وہ اپنے کسی کلاس فیلو سے بات کر رہی ہیں باہر، اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں اور آپ کی نظر پڑ گئی. ٹھیک ہے، اب آپ گئے، آپ کو بہت غصہ چڑھ گیا کہ یہ کس طرح ایسے ہوا کہ یہ بات کر رہی ہے لڑکے کے ساتھ. آپ نے اس کو بالوں سے پکڑا اور آپ گھسیٹ کے اس کو گاڑی میں لے کے گئے اور آپ گھر گئے اور آپ نے اس کی خوب پٹائی کی کہ تم نے میری عزت کا کر دیا، عزت کا جنازہ نکال دیا، اور لوگ کیا بولیں گے، اور کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو سارے میرے دوست کیا بولیں گے. بھائی دیکھیں، بات یہ ہے، سمپل سی بات ہے، بہن جو ہوتی ہے نا وہ کسی کے عزت کا پرچہ لے کے ساتھ نہیں گھومتی ہے. پہلی بات تو یہ. اور اگر وہ کسی سے بات کر رہی ہے اور آپ کی اتنی عزت سستی ہے کہ وہ اتنی سی بات کے اوپر عزت ہی مٹی میں مل جائے گی، تو آپ خود سوچیں نا کہ یہ واٹ از دس، ڈز دس میک اینی سینس ٹو یو کہ
کہ کوئی لڑکی لڑکے سے بات کر لے تو آپ کی عزت مٹی میں مل جاتی ہے. لڑکی باہر نکل کے چلی گئی, اس نے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا اور وہ دوپٹہ گلے میں ڈال کے چلی گئی, تب آپ کی عزت مٹی میں مل گئی. لڑکی نے آ کے یہ کہہ دیا کہ جی مجھے فلانا لڑکا پسند ہے, مجھے اس سے شادی کرنی ہے, تو آپ کی عزت مٹی میں مل گئی. لڑکی فون پہ بات کر رہی ہے کسی سے, تو تب آپ کی عزت مٹی میں مل گئی. مطلب آپ کی عزت کا جو سارا بوجھ ہے وہ بہن کے اوپر کیوں آ جاتا ہے؟ اور پھر اس کے اوپر جو سونے پہ سہاگا بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو بھائی ہوتے ہیں, جو اس طرح کے بھائی ہوتے ہیں, اگین میں بار بار کہہ رہی ہوں, میں سب بھائیوں کو نہیں کہہ رہی, میں ان اسپیسیفک لوگوں کو کہہ رہی ہوں جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور ان کا جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ بہنوں کو آپ مار پیٹ رہے ہیں, بہنوں پہ آپ ظلم کر رہے ہیں, بہنوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں, لیکن آپ خود کچھ بھی کریں, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ رات کو لیٹ آئیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا, آپ کپڑے جو بھی پہنیں, آپ دوسرے کی بیٹی گھمائیں, کسی کی بہن کو لے کے آپ ڈیٹ پہ جائیں وہ بھی ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ بیٹھ کے ڈرنک پئیں, کوک پئیں اور چاٹ کھائیں وہ بھی ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آپ فون پہ بات کریں وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بہن اگر سیم چیز کر رہی ہے تو اس سے آپ کی عزت میں کمی آ جاتی ہے. جب آپ سیم کام خود کر رہے ہیں تب آپ کی عزت میں کمی کیوں نہیں آتی؟ تب آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بھائی یہ بھی کسی کی بہن ہے اور یو نو واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ جہاں پہ فادر فگر زندہ ہیں, اس کا انٹیلیجنٹ اور جو ایک مہذب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی لمٹس گھر میں سیٹ کریں. آپ اپنے گھر کے بچوں کو یہ بتائیں, اپنے بیٹوں کو یہ بتائیں کہ بھائی تم اس بچی کے پروٹیکٹر ہو, تمہاری اس پہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اور اگر آپ اس کو ایز این ایلیمنٹ آف مذہب بھی لے کے جاتے ہیں, اگر آپ مذہب میں بھی اس کو دیکھیں, باپ کی بات سننا, والد کی بات سننا, والد کا فرما بردار ہونا, والد کی کو دکھ نہ پہنچانا, والد کے لیے سب کچھ کرنا آپ کا فرض ہے ایز اے ڈاٹر. بھائی کا کہاں سے آ گیا بیچ میں, کدھر سے, ویئر از اٹ کمنگ فرام؟ نا وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے, کس نے کہا ہے بھائی؟ کہتے ہیں ہر جگہ پر آپ گھر, اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وہی سیم بات جو میں نے اپنی پچھلی بھی ایک ویڈیو میں کہی تھی, یہ جو آپ لاڈلا ازم کرتے ہیں, گھر کا بیٹا ہے تو یہ تو ہمارا سرپرست ہے, اور گھر کا بیٹا ہے تو یہ تو ہمیں پالے گا, اور گھر کا بیٹا ہے تو یہی سب کچھ ہے. آپ وہ اتھارٹی خود بخود ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو ورڈز دیٹ پرسن, اور وہ پرسن اس چیز کے لائق ہے نہیں ہے, اس کی وہ ایج ہے کہ نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس کے لیے چھوٹی قمیض پہن کے باہر نکل گئی بہن تو اس کی بےزتی ہو گئی. آپ نے بچپن سے اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بھائی آپ اپنی بہن کے ساتھ جو جا رہے ہیں وہ اس پہ نظر رکھنے کے لیے یا اس کو 2 تھپڑ لگانے کے لیے نہیں جا رہے. اس کی اصلاح کرنا جو ہے وہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ کو بھیجا جا رہا ہے بہن کے ساتھ تاکہ آپ اس کو پروٹیکٹ کریں. آپ اس کو بلا کے بٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو یہ جو تم کر رہی ہو یہ اس طرح سے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ تمہیں آگے جا کے نقصان پہنچائے گا. آپ اس کو سمجھا سکتے ہیں, آپ اپنی والدہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سمجھائے, آپ ان کی کزنس کو, فرینڈس کو, کسی کو بھی کہیں, مگر ہاتھ اٹھانا, مارنا, تھپڑے مارنا, گالیاں دینا, گھر میں بند کر دینا, یہ کہیں سے بھی کسی اینگل سے بھی آپ کے اوپر وہ نہیں ہے. یو آر ناٹ دیئر ٹو کریکٹ دیم. ہمارے اس میں ہے کہ ایون شوہر کو جو اجازت ہے, کہیں میں نے پڑھا ہے کہ شوہر کو اجازت ہے کہ اگر بیوی اگر کچھ غلط کرے تو اس اصلاح کے لیے وہ بھی منہ پہ نہیں آپ ہاتھ اٹھا سکتے, کہ نشان نہیں پڑنا چاہیے. تو آپ کس حق سے, کہاں سے آپ نے یہ چیز ڈرائیو کی کہ جی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بہن جو ہے یا بیٹی فار دیٹ, بیٹی تو چلیں, بیٹی کو پھر بھی آپ اس پہ آپ کا, ویسے تو اگین بیٹی باہر چلی جائے پڑھنے, بیٹی چلی جائے کالج جا کے لڑکے سے بات کر رہی ہے, بیٹا سیم بات کرے گا, آپ کو وہ بات بری نہیں لگے گی. اگین میں بار بار بول رہی ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جی یہ کیا بتا رہی ہیں یوتھ جوان بچیوں کو کہ بے شرمی پہ آ جاؤ, بے حیائی پہ آ جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں آپ اپنا جو رویہ ہے ٹوورڈز بوتھ جینڈرز اس کو صحیح رکھیں. اگر آپ کی بیٹی رات کو 8 بجے گھر کے اندر ہونی چاہیے تو آپ کا بیٹا بھی رات کو 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں ہونا چاہیے. یہ پریسیڈنٹ آپ سیٹ کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ لڑکا ہے تو وہ رات کو 4 بجے بھی آئے اور ہم اس سے تھوڑی پوچھ سکتے ہیں, وہ تو جوان بچہ ہے بیٹا, جوان بچے سے تھوڑی بندہ سوال کرتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ڈزنٹ میک اینی سینس. میرا یہ سب کچھ کہنے کا بالکل بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی بھی انسان, کسی بھی بھائی کی دل آزاری کروں. میں ان بھائیوں کی بالکل بات نہیں کر رہی جو اپنی بہنوں کو بہت عزت اور پیار اور بہت خلوص سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ایسا نہیں کرتے. آئی ہوپ آپ میں سے کسی اگر ایک کو بھی میری بات سمجھ میں آئے تو
یہ میرے لیے بہت ایک امپورٹنٹ بات ہوگی، بیکاز آپ کا رویہ ہی آگے کی چیزوں کو چینج کرے گا. آج آپ کا رویہ ٹورڈز یور سسٹر چینج ہوگا، کل آپ کا بیٹا وہی دیکھے گا اور اپنی بہن کی طرف اپنا رویہ چینج کرے گا. اٹ از اے چین ریئیکشن. جو آپ کرتے ہیں آگے بچے وہی دیکھتے ہیں، وہی دیکھ کے اسی کو پھر وہ آگے لے کے چلتے ہیں. یہ چیزیں سکھائی نہیں جاتی ہیں، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. آئی ہوپ یو گائز انجوائے دا ویڈیو. ٹیک کیئر.